گناہ سے بچنا سیکھو. اور آدمی گناہ کیوں کرتا ہے, کیوں روکا گیا؟ روزہ اس کو کیوں کہا گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت, یہ 3 چیزوں ہی سے روکنے کا نام روزہ کیوں رکھا گیا؟ کیوں روک دیا گیا کھانے سے؟ اس لیے کہ ساری مستی انسان اس وقت کرتا ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے. گناہ کے دروازے پر انسان اس وقت جاتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. بلکہ لوگ گناہ سے پہلے بھی پیٹ بھر کر کے کھاتے پھر گناہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارا دل جو مردہ ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر ہمارے قلب پر نہیں ہوتا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف کھاتے نہیں, بہت کھاتے ہیں, پیٹ بھر کر کے دبا کے کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. اور صرف پیتے ہی نہیں, کوک 7 اپ تو اپنی جگہ پر, شربت یہ وہ اتنا پی لیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے, نرم نہیں ہوتا, بہت سخت ہوتا ہے. اتنا سخت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر بھی دل پر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں, دل کن چیزوں سے مردہ ہوتا ہے, چند چیزیں بتا دوں آپ کو. بہت زیادہ کہے لگانے سے, ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب. بہت زیادہ کھا کر اور بہت زیادہ پی کر اپنے دل کو مردہ مت کرو. آدمی زیادہ کھاتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے, زیادہ پیتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل مردہ کیسے ہوتا ہے اس کی وضاحت فرما دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھیت میں اگر زیادہ پانی ڈال دو تو کھیت مردہ ہو جاتی ہے, ایسے ہی زیادہ کھا لینے اور پی لینے سے دل بھی مردہ ہو جایا کرتا ہے. اب تو کھانے کے لیے یہاں سے بھیونڈی کے ڈھابے تک لوگ جاتے ہیں, چلو وہاں جا کر کے کھائیں. اور کتنے بجے جاتے ہیں؟ رات کو 12 بجے یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور 4, 4:30, 5 بجے وہاں سے کھا پی کر مست ہو کر کے واپسی ہوتی ہے. اور اتنا کھا لیتے ہیں کہ 7 اپ, تھمس اپ, کوک کا دھکا لگانا پڑتا ہے تب کھانا اندر اترتا ہے. زیادہ کھانے سے کبھی بھلا نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیادہ کھانا پسند بھی نہیں تھا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک میں کھانا پانی, ایک میں کھانا, ایک میں پانی اور ایک میں ہوا. پیٹ بھر کر مت کھاؤ, گنجائش رکھو پیٹ کے اندر. آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک طبیب آئے, ڈاکٹر آئے, غالباً نجاشی نے ان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے والوں کے یہاں, مدینے میں رہو اور مدینے میں بیماروں کا علاج تم کر دیا کرو. وہ آئے 6 مہینے تک مدینے میں رہے, ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا اس کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا. تو وہ طبیب صاحب مدینہ چھوڑ کر جانے لگے. بلوایا گیا ان کو اور پوچھا گیا کیا بات ہے تم جا رہے ہو؟ کہا 6 مہینے سے آ کر بیٹھا ہوں, ایک مریض بھی نہیں آیا میرے پاس, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مدینے والے بیمار کیوں نہیں پڑ رہے. بہت عظیم نسخہ عطا کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں, یہ مدینے والے بیمار کیوں نہیں پڑ رہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ, اور جب گنجائش ہو پیٹ کے اندر, یعنی کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے اور اندر ڈال سکتے, بس تھوڑی سی گنجائش ہے, ہاتھ کھینچ لو,
کبھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائے اس لیے بیمار نہیں ہوئے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے علاج کے طور پر ارشاد فرمایا روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ. ہم کھا کر صحت مند ہونا چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. روزے میں صحت ہے. ساری بیماری کھانے ہی کے اندر ہے, پیٹ بھر بھر کے اور دبا دبا کر. اب آپ دیکھیں نا افطار کے اندر رگڑا بھجیا اور پتہ نہیں اتنا دسترخوان پہ سج جاتا ہے کہ کھانے کے بعد اوہ مجھے لوز موشن ہو گئے, کھٹی ڈکار آنے لگی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مت کھانا, اس لیے کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے میں اسے حرام کہنے والا کون ہوتا ہوں. لیکن اتنا بھی نہ کھاؤ کہ بیماری دروازے پر دستک دینے لگے اور روزہ بھی بھاری پڑ جائے اور تراویح بھی بھاری پڑ جائے. نہیں, سنبھلو. تو دل جو مردہ ہوتا ہے وہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے, زیادہ پینے سے ہوتا ہے. تو مولا نے چاہا کہ ایک ایسا مہینہ ان کو عطا کر دیا جائے کہ صرف ان کا جسم ہی زندہ نہ ہو, ان کا دل بھی زندہ ہو.